تو کہنے لگے کہ نہیں، تم مجھے اس طرح کرو، کھڑا کر دو ایک دفعہ، میں کھڑے ہو کے پیرا دوں گا. لیکن کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں تھی. جب اٹھا کے تھوڑا سا آگے لے کے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر تھا اس صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے یہی میری خواہش تھی کہ میری موت آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آئے. اتنی محبت لوگوں نے جنہوں نے کی ہے اور جو کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری ایام ہے، آخری گھڑیاں ہیں. حقیقت یہ ہے، سچی بات میں تو اپنی کروں کہ وہ عبادات نہیں ہو سکیں جو کرنے کی کوشش کی تھی. کوئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، کوئی گرمی کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اب دیکھو نا، اللہ کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو یہاں بیٹھنا مبارک ہو. سڑک والے جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان کو سڑکوں پہ بیٹھنا مبارک ہو. تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ اس مہینے کا جو حق ہے نا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. چند روز باقی ہیں. اللہ کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اللہ کوتاہی کی وجہ سے. لیکن مولا دعا کرتے ہیں، اللہ جس بھی مومن مسلمان نے اللہ روزے رکھے ہیں، کوئی عبادات کی ہیں، اللہ قبول فرما لے. تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں انسان کی کہ پھر انسان دنگ رہ جاتا ہے. مسند احمد کی ایک حدیث یاد آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے. انعامات کی بات ہو رہی ہے. ایمان بھی دیکھیں، تقوی بھی دیکھیں، پرہیزگاری بھی دیکھیں، یقین بھی دیکھیں. گھر آئے، اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، کھانا تو پکا دو، روٹی تو پکا دو. کہنے لگی کہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، گھر میں تو آٹا بھی کوئی نہیں، روٹی میں کس کی پکاؤں؟ آپ کو کل کہا تھا، آپ نے کہا تھا میں آتے ہوئے آٹا لے کے آؤں گا. تو آٹا کوئی نہیں تو میں روٹی کس چیز کی بناؤں؟ فرمانے لگے کہ اس طرح کر کہ جائے نماز کی پشت پر تم بھی سوار ہو جا، اور میں بھی جا کے رب کے سامنے پیش ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں کوئی دے دے. کیسا ایمان ہے! یہ نہیں کہا کہ ساتھ والوں سے لے لو، یہ نہیں کہا کسی سے ادھار لے لو. اللہ کے بندے نے اپنی بیوی کو بھی کہا اور خود بھی جا کے جائے نماز کی پشت پر سوار ہو گیا. کچھ دیر کے بعد واپس گھر آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، تو گھر میں جو آٹے کی چکی تھی نا وہ چل رہی تھی. دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. بیوی نے کہا کہ جب آپ نکل کے گئے تھے یہ خود بخود چکی چلنے شروع ہو گئی تھی، آٹا ہی آٹا اس کے ارد گرد. کہنے لگی کہ اللہ کے بندے تو اس آٹے کو سنبھال تو میں تیرے لیے کھانا بنا لوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آٹے کو ذرا ادھر ادھر کر کے چکی کو دیکھا تو چکی چلنی بند ہو گئی. کھانا شانا کھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، ساری بات سنائی. کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی
اگر تو اس کو ہاتھ نہ لگاتا، اس طرح نہ کرتا، اس کو بند نہ کرتا، تو کائنات کے رب کی قسم ہے قیامت تک یہ مدینے والوں کو آٹا فراہم کرتی رہتی اور اس کا آٹا ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے انعامات پر غور کیا کرو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، نیکیوں میں ہی بہاریں ہیں، برائیوں میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ کے گھروں سے پیار کرو، اللہ کے گھروں سے محبت کرو، اللہ کے دین سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر بنایا تھا اسی نیت کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے اسی نیت کے ساتھ بنایا تھا کہ اے اللہ تیرے اس گھر میں یا تیرے قرآن کی بات ہوگی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات ہوگی۔ اور اللہ کا فضل ہے، 30 سال ہو گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، بہت سارے لوگوں کا اللہ کے اس گھر کی وجہ سے دل بدلا ہے۔ بہت سارے شرک کرنے والوں نے توحید کا پودا اپنے سینے پہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ اللہ کے گھر ہیں، قیامت تک آباد رہنے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے دم سے آباد ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے رونقیں ہیں اللہ کے گھروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے۔ بس ہم نے محنت کرنی ہے، سب سے پہلے محنت کرنی ہے ہم نے عقیدہ توحید پر، کہ عقیدہ توحید میں ہماری کوئی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی چیز ہے عقیدہ توحید۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی خوشی مل جائے، کوئی نفع مل جائے، ہر لمحے یہ کہے یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جس طرح تو راضی ہے ہم راضی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی عثمان نے قرآن سنایا ہے، جن ساتھیوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور بھی جہاں جہاں بھی قاری حضرات نے قرآن پاک سنایا ہے، جن لوگوں نے سنے ہیں، نماز تراویح پڑھی ہے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھی جنہوں نے نماز تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا، بیٹھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سننا، اللہ قبول و منظور فرما لے، اس کی مہربانی ہے۔ اور پھر مساجد کے اندر جو نمازیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، قاری صاحبان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرنی ہمارے پر فرض ہے، کہ ان کی جو محنت ہوتی ہے، وقت پہ نماز انتظام کرنا، مسجد کو کھولنا، اذان کا جو ہے وہ وقت کی پابندی کرنی، تو ان کے لیے بھی
خاص طور پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جہاں جہاں اللہ کے گھر ہیں ان کی انتظامیہ، قاری صاحبان جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی کر کے ہماری زندگی بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور بھائی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تاک رات ہے، راتوں میں سے ایک رات ہے، پتہ نہیں یہی وہ رات ہے لیلۃ القدر کی یا باقی راتوں میں سے جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی اس طرح کی رات لکھ دے تاکہ ہماری بھی کو آخرت جو ہے وہ سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک، اے خالق، اے رازق، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم ہم بہت خطا کار، بہت سیاہ کار، اللہ بہت کمزور، اللہ تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے یہ بندے، تیری یہ بندیاں، یہ توحید پرست سارے ہاتھ اٹھا کے اللہ تجھ سے معافی کا سوال کر رہے ہیں۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے، اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے گھر میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ اے مالک جو جو بھی نیک آرزو ان کی ہے، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ سب کی پوری فرما دے، اللہ سب کی خواہشات کو پوری فرما دے۔ اے مالک، اے خالق، اے رازق، یہ جو تیرا محترم برکت والا عظمت والا مہینہ ہے، اللہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کے باوجود بھی اللہ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اللہ جو کوتاہیاں، کچھ سستیاں رہ گئیں، کچھ کمیاں رہ گئیں، مولا کریم معاف فرما دے۔ مولا کریم جو تھوڑی بہت محنت کی ہے، یا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک، تیرا وعدہ ہے روزے جو ہیں ان کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، اللہ تو خود روزے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے۔ اے مالک، ہم سب کے نامہ اعمال میں مولا کریم روزوں کا اتنا ثواب لکھ دے جو تیری شان کے مطابق ہو۔ اے مالک، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا۔
اے مالک لیلۃ القدر کی رات طاق راتوں میں ہے، اللہ وہ کوشش نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکے کوشش، لیکن یا اللہ تیرے توحید پرست بندے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو ان خوش قسمتوں میں شامل کر دے جن کے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کی رات لکھی جاتی ہے۔ اے مالک ہمارے سب کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ اے مالک ہم خالص تیری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مالک کوئی دنیا کا لالچ نہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، بچے، بڑے، نوجوان، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، یا اللہ تو جانتا ہے سب کس لیے بیٹھے ہیں۔ مالک ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ مالک موت کا وقت بھی بڑا سخت ہے، پھر قبر کے معاملات، پھر اللہ محشر کے میدان کے معاملات۔ یا اللہ زندگی بھی بہتر بنا دے۔ اے مولا جب موت کا وقت آئے، مولا کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لینا جن کے پاس فرشتے تیرا پیغام لے کے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، اللہ ہمیں بھی تیرے فرشتوں کی طرف سے یہ پیغام مل جائے۔ اے مالک ہم اس قابل نہیں، اس لائق نہیں، پر مالک تیرے گناہگار بندے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اور دروازہ کوئی نہیں، نہ اور دروازے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے مالک اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ سونے ربا ہم سب کو معاف فرما دے۔ سونے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن مالک تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت سے بڑھ کر ہمارے گناہ نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم جو تنگ دستی ہے، تنگ دست لوگ ہیں، مالک وہ کہاں جائیں، تیرے دروازہ ہی ہے۔ یا اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، تیرے خزانوں میں اللہ تھوڑی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ جو تنگ دست لوگ ہیں، اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے مالک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے مالک جو بے روزگار ہیں، اللہ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرما، نیک و صالح روزگار عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے۔ اے مالک جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اے مولا کریم ان کو اپنے مکان عطا فرما دے۔ اے مولا کریم جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ وہ اپنے مکان بنا سکیں۔ اللہ تمام کرایہ داروں کو اپنے مکان عطا فرما دے۔ اے مالک جتنے مسلمان مومن بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت اور شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک میرے والد صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی صحت والی زندگی اور شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے مالک جتنے بھی مسلمان مومن بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اسپتالوں کے اندر ہیں،
اللہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، اللہ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، میری بیٹی بھی بیمار رہتی ہے، اللہ اس کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے مالک، اور بھی جتنے بھی مسلمان مومن بیمار ہیں اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، مالک اپنی رحمت سے سب کو شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے فضل سے جتنے بھی مسلمان مومن دنیا سے چلے گئے، اللہ تیرے اس گھر میں بھی جتنے بندے اور بندیاں بیٹھی ہیں، ہمارے سب کے عزیز و اقارب، محلے دار، رشتہ دار، اس کے علاوہ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہو گئے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے مالک، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے مالک، ان سب کی قبروں کو وسیع کر دے۔ اے مالک، مسلمان مومن جو فوت ہو چکے ہیں، اگر کسی کی قبروں میں کوئی پریشانی ہے، کوئی عذاب ہے تو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے میرے مالک، ہمارے سب عزیز و اقارب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، جتنے بھی مسلمان مومن اللہ فوت ہو گئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، جتنے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک، جو تیرے گھروں میں نہیں آتے، مساجد میں نہیں آتے، نمازیں ادا نہیں کرتے، اللہ ان مسلمانوں کو بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، جن لوگوں کے گندے ذہن ہیں، برائی کی طرف مائل ہیں، اللہ نہ جنہیں اپنی عزت کا پتہ نہ دوسروں کی عزت کا پتہ، اللہ ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ اللہ جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ تیرا گھر بنایا تیری توفیق سے بنا، تیری اجازت سے بنا، اللہ اس کو قیامت تک آباد فرمانا۔ اللہ اس میں جتنے بھی لوگ اس گھر کو آباد کرنے میں پیش رہے، یا مولا کریم آج بھی اس گھر کو آباد کرنے میں ان کی دلچسپیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اللہ ان پر تو راضی ہو جا۔ اے مولا کریم، ان کے گھروں کو آباد فرما دے، اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم، میری بھی جو تھوڑی بہت محنت ہے، اور میرے ساتھی حاجی افضل صاحب، میرے بھائی بلال صاحب، اور بھی سارے میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں مسجد کے نمازی، یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یا اللہ تیرے اس گھر کو آباد کرنے میں پیش ہیں، اللہ تو ان کی سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، زندگی کتنی ہے تو ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اے مالک، جب تک زندہ رکھنا ہے، اے مالک عقیدہ توحید پہ زندہ رکھنا۔ اے مالک، جب موت کا وقت آ جائے، اے مالک جب تیرا پیغام آ جائے تو مالک عقیدہ توحید پہ لے جانا۔ اے مولا کریم، جو شرک کرنے والے ہیں اللہ انہیں بھی
शिरक करने की, तौबा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह शिरक करने वालों को अकीदा तौहीद नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जिस तरह हम यहाँ जमा हैं, जिस तरह हम यहाँ तेरे घर में इकट्ठे हैं, अल्लाह हमें जन्नत में भी इसी तरह जमा फरमा लेना। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, हौज़ कौसर पर अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अल्लाह हम सबको हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा देना। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, तमाम मुसलमानों को अल्लाह जिन्होंने तेरा घर देखा है, जो मक्के और मदीने गए हैं, अल्लाह उन्हें भी दोबारा लेके जा। ऐ मेरे मालिक, जो नहीं गए, जिन्होंने तेरा घर नहीं देखा, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक नहीं देखा, ऐ मौला करीम, इल्तिजा है, दरख्वास्त है, मौला करीम उनको भी अपना घर दिखा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, बहुत दिल कर रहा है अल्लाह, बड़ी देर हो गई तेरा घर देखे। ऐ मालिक, मंजूरी फरमा दे। मैं मेरे मालिक, तेरी मंजूरी के बगैर कोई नहीं जा सकता। ऐ मालिक, मक्का भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, अपनी रहमत से, अपने फजल से अल्लाह जो भी नेक हाजात जिसकी भी हैं, दिलों के भेद तू जानता है, अल्लाह सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मौला करीम, बहुत सारे लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह हम उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी जो भी नेक हाजात हैं अल्लाह पूरी फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत फरमा, सेहत अता फरमा। अल्लाह जिनके अजीज़ व अक़ारब फौत हो गए, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह उनके अजीज़ व अक़ारब को अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, पिछले दिनों मेरे भाई खालिद शरीफ साहब फौत हो गए, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। ऐ मौला करीम, उनके अजीज़ व अक़ारब को, घर वालों को, ख़ुसूसन उनकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे पास और कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रास्ता नहीं, ना हमें किसी दरवाज़े और रास्ते की अल्लाह ज़रूरत है। ऐ मेरे मालिक, हम और कहाँ जाएंगे, तू माफ़ नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे। ऐ मालिक, हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ मालिक, हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ मालिक, हमें अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी कमज़ोरियों का पता है। ऐ मालिक, तू तो सब कुछ जानता है, तू सबसे ज़्यादा जानने वाला है, तू तो दिलों के भेद भी जानने वाला है, तू तो हर उस ख्वाहिश को भी जानने वाला है जो हमारे दिल में नहीं आई। अल्लाह नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मालिक, जो बुरे ख़यालात हैं, बुरे सोचे हैं, अल्लाह उनको ख़त्म फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, तेरा ये घर है, अल्लाह इसको क़यामत तक आबाद रखना। ऐ मौला करीम, इस घर से प्यार करने वालों के घरों को आबाद रखना। ऐ मेरे मालिक, इस घरों से जो भी मेरे सारे भाई नमाजी, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, जितने भी अल्लाह तेरे इस घर को आबाद करने वाले, अल्लाह बहुत से इब्तिदा में जो नमाजी थे हमारे साथ, शेख अब्दुल्ला साहब थे, हाजी फैज़ साहब थे, और भी इस तरह बुज़ुर्ग थे, अल्लामा अब्दुर्रशीद रुश्ती साहब थे, मेरे उस्ताद सूफ़ी मोहम्मद अदरीस, जिन्होंने इस मस्जिद का नक्शा भी बनाया, मेरे बहुत मुआवनत की मेरे साथ इस मस्जिद की तामीर में, इसकी तकमील में, इसके आबादी में। ऐ मौला करीम, इन सब के दर्जात बुलंद फरमा के अल्लाह इनकी उन कोशिशों को कबूल फरमा के अल्लाह इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा देना। ऐ मौला करीम, जो मांगा है अल्लाह वो अता फरमा देना। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता,
اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اللہ وہ عطا فرما دینا۔ اللہ کسی کو معلوم نہیں اگلے روزے آئیں اور یہ راتیں آئیں، یہ ایام ہوں، یہ گھڑیاں ہوں، پتہ نہیں ہم میں سے کس نے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ تو ہی جانتا ہے، اللہ تو ہمارے لیے جو بھی بہتر ہے اللہ وہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ بہت کمزور ہیں، اللہ بہت کمزور ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہمیں اس طرح کے بندے بنا دے جس طرح کہ تو پسند کرتا ہے۔ اے میرے مالک ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ ہم تیری خالص عبادت کریں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت کریں۔ اے میرے مالک ہماری کامیابی کا ذریعہ تو نے یہی بتایا ہے۔ اے مالک ہم کمزور سہی، خطا کار سہی، اللہ تیری توفیق سے توحید پرست ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اللہ اس توحید پر قائم رکھنا۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دینا۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دینا۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دینا۔ اے مالک یہ جو تیرا گھر ہے اس کو پورے محلے کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنا دینا۔ اللہ جو ہمارے بھائی اس گھر میں نہیں آتے، ہمارے بیٹے اس گھر میں نہیں آتے، ہماری بیٹیاں بہنیں جو اس گھر میں نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے، اللہ ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ انہیں بھی قیامت والے دن جنت میں ہمارے ساتھ اکٹھے فرما لینا۔ اے مولا کریم جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی خوشحالیاں نصیب فرما دے، اللہ ان کے بھی مسائل حل فرما دے۔ اے مولا کریم ان کی بھی پریشانیاں حل فرما دے۔ اے مولا کریم کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں اللہ دعا کی درخواست کی ہے، اللہ بیٹیوں والے بہت پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ بیٹیوں والے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے رشتوں میں اللہ ان کی معاونت فرما، اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے مولا کریم ہم پر رحمت فرما، ہم پر فضل فرما۔ اللہ جو رمضان المبارک میں کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ درگزر فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے، اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یقین جانیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ تو بن مانگے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ سب کو عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ زندگی میں جتنے گناہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ جو زندگی ہے اللہ ہمیں صحیح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔